نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله المولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين۔ حمد و صلاة کے بعد محترم حضرات، ماہ رمضان المبارک چند ہی دنوں میں 5 سے 6 دن بعد جلوہ افروز ہونے والا ہے۔ آج شعبان المعظم کی 24 تاریخ ہے، 24 شعبان المعظم 1444 ہجری بمطابق 17 مارچ 2023۔ آج کے جمعے میں بھی انشاءاللہ ماہ رمضان المبارک اور اس کی اہمیت و فضیلت کے حوالے سے ہم چند باتیں سماعت کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، الذی انزل فیہ القرآن، جس میں قرآن اتارا گیا، ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت، وبینات، والہدی من الفرقان، لوگوں کے لیے ہدایت اور روشن باتیں، حق و باطل میں فرق کرنے والی باتیں ہیں۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی یہ مہینہ پائے تو اس کے روزے رکھے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی فرضیت پر آیات اتاری ہیں، انشاءاللہ ہم اس کا ذکر کریں گے۔ ماہ رمضان مبارک یہ نواں مہینہ سب سے زیادہ عظمت والا، برکت والا، مغفرت کا یہ مہینہ، رحمت کا یہ مہینہ، جہنم سے آزادی کا یہ مہینہ، قرآن اترنے کا مہینہ، شب قدر کا یہ مہینہ، روزے رکھنے کا یہ مہینہ، صبر اور غمخواری کا یہ مہینہ، رزق اور روزی میں بے پناہ برکت کا یہ مہینہ، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دعاؤں کی قبولیت کا یہ مہینہ، نجات اور حاصل کرنے کا مہینہ، جنت کے دروازے کھل جانے کا مہینہ اور جہنم کے دروازے بند ہو جانے کا مہینہ۔ اتنی برکتیں ہیں کہ ہم اور آپ شمار نہیں کر سکتے۔ میرے آقا نے فرمایا، اگر میری امت کو رمضان کی اہمیت پتہ ہوتی، اگر میری امت کو پتہ ہوتا، معلوم ہوتا کہ رمضان چیز کیا ہے، رمضان ہے کیا، اگر میری امت کو معلوم ہوتا تو میری امت تمنا کرتی پورا سال ہی رمضان رہے۔ اتنی برکتیں ہیں ماہ رمضان المبارک میں۔ خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جو رمضان کی قدر کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ اللہ کی یاد میں اور اپنی مغفرت کے لیے نیکیوں میں بسر کرتے ہیں۔ نیکیوں کا ایسا سیزن ہے، اتنا ثواب کہ بندے کی عقل حیران ہو جائے، بندہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ کیا کیا اس پر اسے ثواب دیا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کی عبادات پر ایک نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور ایک فرض کا ثواب 70 فرائض، 70 فرضوں کے برابر۔ رمضان المبارک میں جو روزے رکھے جاتے ہیں، جو عبادات کی جاتی ہیں، باوجود اس کے کہ بندہ صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، یقیناً
کمزوری بھی محسوس ہوتی ہوگی، لیکن بندہ اللہ کی رضا کے لیے، اس کی عبادت کے لیے عشاء کے بعد 20 رکعتیں کھڑے ہو کر تراویح کی صورت میں جو پڑھتا ہے، یہ اس کا عمل یہ بتلاتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرتا ہے۔ رمضان مبارک میں قیام کرنا، عبادت کرنا، جس نے رمضان کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، جیسے اس کے لیے مغفرت کی بشارت ہے، ایسے رمضان مبارک کی راتوں میں قیام کرنے والوں، راتوں میں 20 رکعت جو تراویح پڑھ رہا ہے، قیام کر رہا ہے، اس عبادت کرنے والے کے لیے بھی مغفرت اور پچھلے سب گناہوں کی مغفرت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ ہاں، اور جو اس سے محروم رہا اس کے لیے تو کتنی شدید وعید ہے، بد دعا ہے جبرائیل امین کی اس کی بربادی اور ہلاکت کے لیے، اس پر حضور کا پھر آمین فرمانا۔ شعبان المعظم جب ختم ہو رہا تھا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے شعبان المعظم کے آخری دن ایک وعظ فرمایا تھا۔ جیسے آج کل ویلکم رمضان پروگرام رکھا جاتا ہے، رمضان سے 1-2 دن پہلے رمضان کی قدر سمجھانے کے لیے، اہمیت بتانے کے لیے لوگوں جمع کیا جاتا ہے کہ سنے کون سا مہینہ آ رہا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع فرما کر شعبان المعظم کے آخری دن خطاب فرمایا، اے لوگو، تمہارے پاس عظمت والا اور برکت والا مہینہ آیا چاہتا ہے، آنے والا ہے، وہ مہینہ جس میں ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس کے روزے اللہ تعالیٰ نے فرض کیے، اس کی رات میں قیام یعنی نماز پڑھنا۔ اب سنت تراویح سنت موقدہ ہے، اور فرمایا حضور نے جو مسلمان اس مہینے میں ماہ رمضان میں کوئی نیکی کرے، نفل نیکی، تو رمضان میں نفل نیکی کرنے والا ایسا ہے جیسے کسی دوسرے مہینے میں اس نے فرض نیکی ادا کی۔ نفل کام کیا رمضان میں، تو رمضان میں نفل کام ایسا ہے جیسے کسی دوسرے مہینے میں فرض کام کرنا ہے۔ رمضان میں نفل کا ثواب اتنا ہے جیسے دوسرے مہینوں میں فرض کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور فرض کا ثواب میں نے عرض کیا، فرض کا ثواب ایسا ہے جیسے اور مہینوں میں 70 فرض ادا کیے۔ یہ مہینہ صبر کا ہے۔ رمضان میں قدم قدم پر صبر کرنا پڑتا ہے۔ بندے کو روزہ لگ رہا ہے، آگے سے کوئی شخص اس کو تنگ کر رہا ہے تو پھر اس کا ٹمپریچر بھی ہائی ہوتا ہے، غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن یہ صبر کا مہینہ ہے۔ بندے نے صبر سے کام لینا ہے ہر چیز میں۔ روزہ پورا کرنا بھی تو صبر ہے نا بھائی۔ پیاس لگ رہی ہے شدت کی، مگر وہ پانی نہیں پی رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا پھر بھی نہیں پی رہا، اللہ کی رضا۔ فرمایا صبر کا مہینہ ہے اور صبر کا ثواب جنت ہے۔ یہ مہینہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ چھوٹے بڑے، امیر غریب، ہر مسلمان یہ ذہن نشین کر لے کہ وہ جتنی معاشرے میں غم خواری کا مظاہرہ کر سکتا ہے غم خواری کرے۔ فرمایا اس مہینے میں وَهُوَ شَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ الرِّزْقُ وَكَمَا قَالَ، یہ وہ مہینہ ہے جس میں رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں رمضان المبارک میں کون کون سی نعمت ہے جو ہم نہیں کھاتے۔ نارمل دنوں میں اتنی ساری نعمتیں اکٹھی ایک دسترخوان پہ کبھی کبھی ملتی ہوں گی، لیکن یہ رمضان کی کیا برکت ہے، فیضان ہے۔ 30 دنوں تک افطاری یا سحری کے وقت ہمارا دسترخوان سجا ہوتا ہے اتنی ساری نعمتوں سے۔ رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ بندے کی عقل حیران ہوتی ہے، غریب سے غریب اور عام سے عام انسان بھی وہ نعمتیں کھا رہا ہوتا ہے۔ مہنگائی کے اس زمانے میں رمضان کے علاوہ 30 دن تک اتنا خرچہ کرنا، ذرا تصور کریں آپ، روزانہ ڈیلی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حدیث یاد آتی ہے، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات ہی نہیں ہے، یہ تو رب ذوالجلال اس رزاق عز و جل روزی دینے والے کا کرم ہے۔ وہ دیتا ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں کہاں سے مل رہا ہوتا ہے، بس وہ ایک قدرتی برکت ہے، ہم اس کو نہیں سمجھ سکتے۔ ادھر میں بڑھا دیا جاتا ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور رمضان المبارک میں جو روزہ افطار کرائے کسی مسلمان بھائی کو، تو اللہ کی
کرم نوازی دیکھیے کیسے وہ ثواب بانٹ رہا ہے، بے حساب دے رہا ہے۔ بندہ جو کام نہیں بھی کر رہا نا، اسے اس کام کا ثواب کسی چھوٹی معمولی نیکی سے ہی دے رہا ہے۔ بہت بڑا کوئی ثواب ہے نا جس کے لیے گھنٹوں محنت کرنی پڑتی ہے، بندہ اس ثواب کو معمولی کاموں سے بھی حاصل کر رہا ہے۔ دیکھیے ایک مسلمان روزہ رکھتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بھوکا پیاسا، سب بھوک کی شدت، پیاس کی شدت، سب چیزیں برداشت کرتا ہے، پھر کہیں جا کے جب وہ روزہ کھولتا ہے تو ثواب ملتا ہے، روزے کے حقوق ادا کرتا ہے، روزے کے تقاضے پورے کرتا ہے۔ روزہ صرف بھوکے پیاسے رہنے کا نام نہیں ہے، روزے کے حقوق ہیں، روزے رکھنے کے آداب ہیں، روزے کے حقوق آداب سب پورے کرتا ہے تو پھر اس کو ثواب ملتا ہے۔ لیکن سبحان اللہ، یہی روزے کا ثواب جو بے حساب دیا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس مسلمان کے لیے بھی رکھا ہے جو کسی مسلمان کو صرف افطاری کروا دے، صرف افطاری کرا دے تو اللہ تعالیٰ اس روزے دار کے ثواب کو کم کیے بغیر اتنے ہی اس روزے کا پورا ثواب افطاری کرانے والے کو عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی کم بات ہے؟ اب میں آپ کو بتاؤں، عرض کروں، ایک آدمی روزانہ کسی مسلمان کو روزہ افطار کراتا ہے، ایک مسلمان کو 30 روزے تو وہ جو اس نے خود رکھے، صحیح ہے، 30 روزے رکھ کر اس نے 30 روزے کا ثواب حاصل کیا۔ اگر اس نے کسی ایک مسلمان کو 30 دن تک روزہ افطاری کرا دی تو کیا پتہ چلا؟ بغیر کسی شک اور شبے کے یہ بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس نے 30 دن کے رمضان میں، 30 دن کے روزے کے مہینے میں 60 روزوں کا ثواب حاصل کیا۔ آپ بولیں گے یہ کیسے مولانا صاحب؟ 30 جمع 30 60 ہوتا ہے، ہم نے مان لیا، لیکن دن بھی تو 60 ہونے چاہیے، دن تو 30 ہیں اور 60 روزے کا ثواب کہاں سے آ گیا؟ ہم نے کہا رب ذوالجلال کی طرف سے آ گیا ثواب۔ تو وہ کیسے حاصل کریں گے 30 دن میں 60 روزوں کا ثواب؟ ہم نے کہا 30 دن میں 60 نہیں، 30 دن میں 60,000 روزوں کا ثواب بھی مل جائے گا آپ کو۔ ہاں، آپ 30 دن میں 60,000 لوگوں کو افطاری کرا دیں، آپ کے 60,000 روزے، آپ لاکھوں لوگوں کو افطاری کرا دیں، لاکھوں روزوں کا ثواب آپ کو ملے گا۔ اور ایک روزہ کتنی محنت مشقت کے بعد اس کا ثواب ملتا ہے، ایک روزے کا ثواب یہاں سے افطاری پر۔ اچھا، جب حضور نے یہ فرمایا نا تو صحابہ نے حضور سے عرض کی، یا رسول اللہ، ہم میں سے ہر شخص اس قابل نہیں، اس کی مالی پوزیشن ایسی نہیں کہ وہ افطاری کرائے۔ اس زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا، صحابہ کرام اپنی افطاری کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہوا کرتا تھا۔ ہر شخص تو یہ ثواب نہیں پا سکتا، ہر شخص تو یہ کام نہیں کر سکتا کہ افطاری کرائے اور روزے کا ثواب حاصل کر لے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا، کیونکہ صحابہ کے ذہن میں یہ آیا ہوگا نا بھئی افطاری کرانی ہے تو وہ بہت ساری آئٹمز کھلانی ہوئی ہیں اس کو، تبھی تو یہ ثواب ملے گا، ایسے کیسے ملے گا؟ تو حضور نے کتنا آسان کر دیا اس کام کو۔ دیکھیے رمضان کی برکت دیکھیے جو رمضان کے بعد نہیں ملے گی کسی کو۔ فرمایا میرے غلاموں، اللہ تعالیٰ یہ ثواب اس شخص کو بھی عطا فرمائے گا جو ایک کھجور سے روزہ افطاری کروا دے، جو ایک گھونٹ دودھ پلا دے کسی روزے افطار کو، اور یہاں تک فرمایا ایک گھونٹ پانی بھی پلا دے گا روزہ رکھنے والوں کو، ایک گھونٹ پانی سے بھی افطاری کرا دے گا تو بھی اللہ یہ ثواب اسے عطا فرما دے گا۔ کتنا آسان ہو گیا ہے رمضان میں نیکی کمانا، ثواب حاصل کرنا۔ ہاں، وہ خوش نصیب جس نے روزے دار کو، روزہ رکھنے والے کو پیٹ بھر کے کھانا کھلائے دے، روزہ دار کو جس نے پیٹ بھر کے کھانا کھلایا اس کا تو پھر پوچھئے نہیں کیا مقام اور مرتبہ۔ فرمایا جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھانا کھلایا، میرے آقا کہتے ہیں میرا رب اسے میرے حوض کوثر سے جام کوثر پلائے گا کہ کبھی آخرت میں پیاس ہی نہیں لگے گی اس کو، دوبارہ پیاسا ہی نہیں ہوگا کبھی، یہاں تک کہ وہ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور آخرت کی پیاس،
سورج آج لاکھوں میل دور فاصلے پر ہے، اس دن سر کے اوپر کھڑا ہوگا۔ آج زمین مٹی کی ہے، اس دن زمین تانبے کی ہوگی، کیا گرمی کی شدت ہوگی۔ -14 and 50 میں کیا حال ہوتا ہے، لوگ مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے جب سورج سر کے اوپر ہوگا تو اس کا ٹمپریچر کئی ہزار سینٹی گریڈ پر پہنچا ہوگا، پیاس کیسی ہوگی۔ لیکن روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلانے والے کو پیاس کی فکر ہی نہیں ہوگی، میرا رب اسے حضور کے حوض کوثر سے جام کوثر پلائے گا، پیاس سب ختم ہو جائے گی اس کی۔ فرمایا یہ وہ مہینہ ہے، حضور نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے رمضان جس کا اولہ رحمتن، پہلے 10 دن پہلا عشرہ رحمت کا ہے، اور اس کا درمیانہ عشرہ رمضان مبارک کے دوسرے 10 دن مغفرت کے 10 دن ہے، اور آخری عشرہ رمضان کے آخری 10 دن وہ تو اتنی رحمتوں کے اتنی برکتوں کے دن ہیں، وہ آخری 10 دن آخری عشرہ۔ فرمایا آخری عشرہ آخری 10 دن تو جہنم سے نجات کے 10 دن ہیں، خلاصی کے 10 دن ہیں، آخری 10 دن جہنم سے آزادی کے ہیں۔ اور یہ جو آخری 10 دن ہے آخری عشرہ، اسی میں اللہ نے شب قدر بھی رکھی ہے، 5 تاخراتوں میں 21 23 25 27 29۔ میرے محترم بھائیوں، ابھی میں نے آپ کے سامنے ایک بات عرض کی تھی کہ رمضان المبارک میں نفل کا ثواب فرض کے برابر، اور جو فرض ادا کرے اس کا ثواب 70 فرضوں کے برابر دیا جاتا ہے۔ آپ ذرا سوچیں کہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء 5 وقت کی نمازیں فرض ہیں مسلمانوں پر، 5 فرائض، 5 نمازیں فرض، اس میں جو سنتیں ہیں جو نوافل ہیں، وتر کو بھی آپ شامل کر لیں تو وہ کتنی بن جاتی ہیں؟ فجر میں 2، ظہر میں پھر 4 فرض سے پہلے، پھر فرض کے بعد 2 سنت 2 نفل، پھر عصر سے پہلے 4 رکعت سنت، پھر مغرب کے بعد 2 سنت 2 نفل، پھر عشاء کے فرض سے پہلے 4 سنت، پھر فرض کے بعد 2 سنت 2 نفل، 3 وتر، پھر 2 نفل۔ یہ ساری رکعتیں کتنی بنتی ہیں؟ یہ ساری بنتی ہیں 31 رکعت، 31 نوافل سنتیں ملا لیں آپ ایک دن کی۔ آپ 31 کو 31 کو ملٹیپلائی کرتے ہیں 30 پر، بھئی 30 دن اگر ہو گیا رمضان، 29 تو ہے ہی خیر، تو یہ ہو جاتی ہیں 155 رکعتیں۔ 155 رکعتیں بنتی ہیں مہینے کی سنت و نوافل۔ لیکن اگر کسی نے پابندی کر لی اور 5 نمازوں کی کوئی نفل نہیں چھوڑے، کوئی سنت نہیں چھوڑی، وتر بھی پڑھے، تو یہ 155 نفل نہیں، یہ مہینے میں 155 فرائض کا ثواب اسے عطا کیا جائے گا۔ پھر آپ تراویح کو تو ملا لیں، 20 رکعت روز پڑھنی ہے، 20 رکعت پڑھنی ہے نا انشاءاللہ، ملٹیپلائی کریں 30 سے 600 رکعتیں، تو یہ بھی اس کا ثواب بھی تو فرائض کے برابر ہے۔ تو 600 and 155 اس کو آپ پلس کر لیں، کتنی ہو گئیں؟ 755، 755 فرائض کا ثواب آپ کو رمضان میں مل رہا ہے۔ اب آپ آئیں 5 فرائض، 5 ملٹیپلائی بائی 30 کریں، 150 ہو گیا، بھئی 5 نمازیں روز فرض ہیں، تو یہ 150 ہو گئیں نمازیں، ہو گئیں 150 رمضان میں۔ اب اس کو ملٹیپلائی کریں کس سے؟ ایک فرض کا ثواب کس کے برابر؟ 70، 150 ملٹیپلائی بائی 70 کریں آپ، تو رکعتیں کتنی ہو گئیں؟ 10,500، 10,500 رکعتیں ہو گئی ہیں آپ کی، اور 150 وہ تھیں جو نارمل رکعتیں تھیں 5 نمازوں کی، تو اور پھر جمعے بھی تو ملا ہے، 2 رکعتیں بھی تو ہیں، 4 جمعے تو آنے ہی آنے، اور اس سال تو ہو سکتا ہے 5 جمعے مل جائیں انشاءاللہ، چلیں 4 جمعے ہی لگا لیں، 2 رکعتیں، تو وہ بھی تو فرض کے برابر ثواب ہے جمعے کا رمضان میں، تو 70 رکعتیں ہو گئیں، 70 سے 280 ہو گئی، یہ سارے کو آپ پلس کر لیں، 10,780 رکعتیں بنتی ہیں رمضان میں،
کتنی بنتی ہیں؟ 10,780 رکعتیں، کیونکہ 70 ٹائمز ایک رکعت کا ثواب ہے نا۔ 10,780 رکعتیں بن رہی ہیں آپ کی ثواب کے اعتبار سے۔ اور نارمل ڈیز میں بھائی 5 نمازیں، مہینے کی کتنی نمازیں ہو گئیں؟ 150۔ 12 مہینے، 150 کا آپ ملٹیپلائی کریں 12 سے، کتنی رکعتیں بن گئیں؟ کتنی نمازیں بن گئیں؟ 1800۔ اللہ اکبر۔ اور صرف رمضان میں کتنی رکعتیں آپ نوافل کے ذریعے فرائض کا ثواب، اور جو فرائض ہیں اس کو 70 ٹائمز جو ہے وہ زیادہ دیا جا رہا ہے۔ تو یوں سمجھیے کہ آپ ایک رمضان کے مہینے میں اتنا ثواب کما لیتے ہیں نمازوں کے ذریعے کہ پورے سال نہیں کما سکتے، صرف ایک مہینے رمضان میں، ایک مہینے رمضان میں۔ یہ اللہ کا دریائے رحمت جوش میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس طرح ثواب بانٹ رہا ہے، اپنے بندوں کو نواز رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رمضان اور قرآن، روزہ اور قرآن، یہ دونوں شفاعت کریں گے بندے کی، اور دونوں کی شفاعت اللہ قبول فرمائے گا۔ لیکن بندہ اگر قرآن مجید کو ہاتھ ہی نہیں لگا رہا، قرآن مجید کے قریب ہی نہیں ہو رہا، تو کیا قرآن اس کی شفاعت کرے گا؟ میرے آقا نے فرمایا یہ قرآن کل قیامت کے دن یا تو لوگوں کے حق میں بولے گا، فیور میں بولے گا قرآن، یا لوگوں کے خلاف بولے گا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ اکبر۔ ہمیں ڈرنا چاہیے اللہ سے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا ہے؟ ایسا تو نہیں کہ قرآن ہمارے خلاف بول رہا ہو۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ ڈریں اللہ سے، ڈریں 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 ہم اللہ سے۔ کیا پڑھا میں نے؟ کچھ نہیں پتا، کیونکہ ہم نے قرآن سنا ہی نہیں ہے۔ ہم تو 70 سال سے 50 سال سے تراویح پڑھ رہے ہیں، ہمیں کیا پتا پڑھانے والا کیا پڑھا رہا ہے، کیا پڑھ رہا ہے، ہمیں کیا پتا؟ ہم نے کبھی سنا؟ ہم نے سمجھا کبھی؟ آئیے ہم نیت کریں، اس سال ہم تراویح ضرور پڑھیں گے، لیکن سمجھ کر پڑھیں گے انشاءاللہ۔ 25-30 منٹ جو بھی خلاصہ بیان ہوگا، جتنا بھی بیان ہوگا، کیا قرآن کے لیے ہمارے 25 سے 30 منٹ بھی نہیں ہے؟ وہ قرآن جو ہمیں جنت میں لے کے جائے گا، جس کے بارے میں حضور نے ضمانت دی ہے، یہ کرے گا شفاعت، اور اس کی شفاعت سے لوگ جنت میں جائیں گے۔ وقال الرسول، قیامت کے دن رسول کہیں گے یا ربی، یہ میرے رب، میری اس قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا۔ کتنی جو ہے غضبناک یہ بات ہے، حضور یہ فرمائیں گے میری قوم نے یہ قرآن کو چھوڑ دیا۔ قرآن جیسی اہم کتاب، اتنا اہم پیغام جس میں ہمارے لیے ہدایت، رحمت، یہ قرآن نجات کا باعث ہے۔ قرآن اترا اس لیے تاکہ تم سمجھو، اس کو سمجھنے کے لیے یہ قرآن آیا ہے۔ ٹھیک ہے پڑھنے پر بھی ثواب ہے، بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھے، ایک حرف پہ 10 نیکیاں ہیں۔ حضور نے فرمایا میں نہیں کہتا الف لام میم یہ ایک حرف ہے، میں نہیں کہتا الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، تو گویا جس نے الف لام میم پڑھا 30 نیکیاں اس نے حاصل کر لیں۔ اب میں اپنے گریبان میں جھانکوں، اپنے نفس سے پوچھوں، صبح سے لے کے شام تک میں نے الف لام میم بھی پڑھا ہے؟ اللہ اکبر، میری زندگی میں کتنے مہینے کتنے ہفتے گزر گئے، الف لام میم یہ 3 حرف تک میں نے نہیں پڑھے صبح سے شام تک۔ سورہ اخلاص تو میں کہتا ہوں نا، ہمیں سورہ اخلاص پڑھنے کا، ہمیں الف لام میم پڑھنے کا ٹائم نہیں۔ بھائی صاحب ناراض نہیں ہونا، سورہ اخلاص تو بعد میں آئے گی، کہ ایک سورہ اخلاص پہ 10 پاروں کا ثواب، 3 مرتبہ پڑھے تو 30 پاروں کا ثواب۔ 3 سورہ فاتحہ ہم نے نہیں پڑھی صبح سے لے کے شام تک، برسوں گزر گئے۔ کیا ہماری زندگی ہے؟ رمضان آ رہا ہے، قرآن اترنے کا مہینہ ہے، چونکہ قرآن رمضان میں اترا اس لیے اب دیکھیں رمضان میں بہت قرآن پڑھا جاتا ہے، تو ہم سمجھیں قرآن کو، جانیں قرآن میں ہے کیا۔ تو قرآن بھی شفاعت کرے گا، روزہ بھی شفاعت کرے گا۔
اور رمضان کے خاص لمحات لہو و لعب کھیل تماشوں میں نہ گزاریں، دعاؤں میں گزاریں۔ ایک افطاری کا وقت، دوسرا سحری کا وقت، ان دو وقتوں میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کو رمضان میں 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو کسی نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ وہ کون سی ہیں 5 چیزیں؟ نمبر 1، غور سے سنیے گا، 5 چیزیں حضور کی امت کو اللہ نے خاص دی ہیں رمضان میں جو کسی نبی کی امت کو نہیں عطا فرمائی۔ نمبر 1 فرمایا، جب رمضان کی پہلی رات آتی ہے، چاند رات، پہلی رات کی یہ خاص فضیلت ہے۔ جب پہلی رات ہوتی ہے رمضان کی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف رحمت بھری نظر ڈالتا ہے، نظر رحمت فرماتا ہے، اور فرمایا اس پہلی رات میں رب کی نظر جس پر پڑ گئی اسے کبھی عذاب ہی نہیں دے گا۔ اس پہلی رات جس رب کی نظر جس مسلمان پہ پڑ گئی اس پہ کبھی بھی عذاب، یہ گارنٹی کون دے رہا ہے؟ رسول اللہ دے رہے ہیں۔ اے اللہ، جب یہ رات آئے پہلی رات رمضان کی تو یہ رحمت بھری نظر ہم پہ بھی فرما دے مولا۔ فرمایا دوسری بات، شام کے وقت روزے داروں کے منہ میں جو بو ہوتی ہے، اسمیل ہوتی ہے، اللہ کے نزدیک یہ بو مشک و عنبر خوشبو سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے۔ یہ بو روزے کی وجہ سے جو منہ میں ہو جاتی ہے وہ اتنی پسند ہے تو روزہ کتنا پسند ہوگا، پھر روزے دار کتنا پسند ہوگا، رب کو محبوب ہوگا۔ تیسری بات فرمایا کہ روزانہ دن اور رات میں، رمضان کے دن اور رات میں فرشتے ان روزے داروں کے لیے مغفرت کی دعائیں مانگتے ہیں۔ چوتھی بات، اللہ تعالیٰ جنت کو حکم فرماتا ہے تیار ہو جاؤ، میرے بندوں کے لیے تیار ہو جائے جنت، قریب ہے کہ دنیا میں تھک ہار کر لوگ ابھی آئیں گے تجھ میں آرام کریں گے۔ پانچویں بات، حضور نے فرمایا جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ اپنے بندوں کی سب کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ مزید انشاءاللہ ہم عرض کریں گے آنے والے رمضان کے جمعوں میں روزے کی بھی اہمیت، فضیلت، روزے کے مسائل، شب قدر۔ اللہ پاک سے دعا اللہ پاک ہمیں ماہ رمضان نصیب فرمائے اور اس کی قدر کرتے ہوئے اپنی نجات کا سامان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔